اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اس چیز سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چیز اب استعمال کی نہیں رہی، کپڑے وغیرہ نہیں رہے تو اس کو کسی غریب کو دے دیا۔ تو پسندیدہ چیز جو انسان کو پسند ہوتی ہے اس کو خرچ کرتا ہے، تبھی انسان کو نیکی ملتی ہے۔ اور جو تو اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسری آیت آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کی تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی اگر غیر مسلموں میں سے بھی، یہ تو اہل کتاب کے تعلق سے آ گیا یعنی یہود و نصارہ، لیکن اگر غیر مسلموں میں سے کسی کی تم پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارے ایمان کی خیر نہیں ہے، پھر وہ تمہیں ایمان کے بعد تمہیں کفر میں لوٹا سکتے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کی باتوں کو ماننا، زیادہ ان کی پیروی کرنا، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کر، یعنی فرما برداری میں تمہاری موت آئے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، تو فرما بردار رہ کر ہی تمہاری موت آنی چاہیے، ایسا نہیں کہ تم نافرمانیوں میں ہو اور تمہیں موت آ جائے۔ یعنی موت کا وقت تو کوئی مقرر نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہو تاکہ تمہیں موت آئے تو فرما برداری میں موت آئے۔ تو مسلمان کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ کی رسی کا مطلب ہے قرآن مجید۔ حدیث میں آیا اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو، اس کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرو، قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے ان پر عمل کرو، اور آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، یعنی مسلمان بن کر رہو۔ ایسا نہیں کہ تم فرقوں میں بٹ کر، اگر فرقوں میں بڑھ جاؤ گے تو پھر تمہیں لوگ الگ الگ سمجھیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے بھی قرآن میں آیا ہے کہ اگر مسلمان الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی اور دنیا میں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ پھر جیسا کہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سارے فرقوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، اس لیے کمزور ہم ہیں، کیونکہ جب انسان اکٹھے رہتے ہیں ایک جماعت بن کے رہیں گے تو بہت سارے رہیں گے، طاقت رہے گی، لیکن جب بھی انسان جدا جدا رہیں گے، مسلمان جدا جدا رہیں گے تو طاقت بڑھ جائے گی، کمزور ہو جائیں گے، مسلمانوں میں کمزوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان فرقوں میں بٹنے کا اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ آگے اسی طرح کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو فرقوں میں بٹ گئے تھے تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ تھے جو وہ بہت فرقوں میں بٹ گئے تھے اور انہوں نے دین کے معاملے میں بہت زیادہ اختلاف کیا تھا۔ پھر چند لوگوں دو طرح کے لوگوں کا آخرت میں ذکر کیا گیا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اس دن بعض لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی سیاہ کے مطلب وہ گھبراہٹ میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے گھبراہٹ کی وجہ سے، جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ یعنی تمہارے پاس ایمان کی دعوت آئی تھی پھر بھی تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن کے چہرے ایک دم چمکے ہوئے ہوں گے، سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت ان پر ہو رہی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے ہی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد پر فرمائے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ،
تم میں بہترین لوگ ہو، تم امتوں میں سب سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر امت اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہم اسی کام کو چھوڑ دیں گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو ہم کہاں کے بہتر ہوئے؟ تو نیکی کا حکم دینا سب پر فرض ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہو، اپنے گھر بار میں دے، اپنے پڑوس میں دے، نیکی کے حکم دے، اپنے بچوں کو دے، سمجھ رہے آپ؟ تو نیکی کا حکم دینا سب کے لیے فرض قرار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روکنے، ہاتھ سے نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، یعنی زبان سے منع کرو، اور اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانو۔ اور یہ سب سے ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یعنی سب سے کمزور ایمان والا وہ ہے کہ جو کم سے کم برائی کو تو دل میں برائی تو سمجھ رہا ہے نا، کوئی برائی ہو رہی ہے، ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، تو دل میں تو اس کو برا جاننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں بھی برائی نہیں آ رہی ہے، یعنی دل میں بھی ہم برا محسوس نہیں کر رہے ہیں اس کو، پھر ایمان بھی نہیں رہے گا، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے، ایک جنگ ہوئی تھی کفر اور اسلام کے درمیان میں، 30 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہو گیا تھا، اور مسلمان اس میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی، مسلمانوں کو اس میں تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کی وجہ یہ بنی تھی، آگے بھی یہ چیز آ جائے گی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ خلاف ورزی کر دی تھی۔ ایک امیر مقرر کر دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پہاڑ پر مقرر کر دیا تھا، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہماری اجازت نہ ہو اس پہاڑ سے ہٹنا نہیں ہے، اور ان میں ایک امیر مقرر کر دیا کہ ان کی بات کو ماننا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب جنگ ہوئی تو شروع میں مسلمان غالب آ گئے تھے، یعنی مسلمان غیر مسلموں کو جو کفار مکہ تھے ان کو مار رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہم جیت گئے، اب یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس امیر کی بات بھی نہیں مانی جس کو حضور علیہ الصلوۃ نے مقرر کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آزمایا ان کو کہ ان کے بہت سارے لوگ یعنی مسلمانوں کے شہید ہو گئے، 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، مشہور صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا جائے گا وہیں تمہارا نقصان ہوگا، اور یہ چیز دیکھنے کو ملے گی، یعنی نقصان کا سامنا اس وقت ہم کریں گے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف ورزی کریں گے۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن بعد میں وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے معافیہ بھی مانگی، وہ ایسے نہیں تھے کہ گناہوں پر وہ اڑے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی پھر تعریف بھی کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کہا کہ مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ وہ صفات اب ذکر کی جا رہی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، تو کنٹرول کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمائے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یعنی کوئی فحش کام ہو جائے یا ظلم کر لے، اپنی جانوں پر گناہ کر لے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، انسان کو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ اس میں ہی آیا کہ صحابہ کرام سے کچھ خطا ہو گئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو ماننے میں، تو وہ صحابہ کرام کے ہی یہ اوصاف ہیں کہ ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً وہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس واقعے میں یہ جو جنگ احد کا واقعہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے خبر بھی اڑ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے پھر اس کو صحابہ کرام پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے عجیب طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، تو اللہ نے کہا کہ یہ تو وما محمد اللہ رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں،
اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال بھی ہو جائے یا ان کو شہید بھی کر دیا جائے تو تمہیں تھوڑے اسلام سے نہیں ہٹ جانا ہے، اسلام تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تب بھی تمہیں اسلام پر ہی قائم رہنا، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ بھی اس میں ذکر کیا گیا، اور اسی طرح یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو اس میں کچھ غلطی ہو گئی تھی صحابہ کرام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا بھی اعلان فرمایا، عفا اللہ عن یقول لو کان لنا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا، یعنی ان سے جو غلطی ہو گئی تھی پیچھے، وہ ایک جماعت جب ملی تھی، جنگ ہوئی تھی، جب اس میں کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی یا پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ کم ہمتی دکھا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، یعنی ان صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس واقعے کو ذکر کیا جائے تو ان صحابہ کرام کے خلاف کوئی بد زبانی کرے، غلط الفاظ بولے، کیونکہ اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا تو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا تھا صحابہ کرام کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے نرمی دکھایا کرتے تھے، اگر غلطی بھی ہو جاتی تو اس کو معاف کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور آپ اگر سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، یعنی آپ کے مزاج میں کچھ سختی ہوتی تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس رہتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرے اور ان کے لیے استغفار کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ بھی آئی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ہی، یعنی مومنوں میں سے ہی، لوگوں میں سے ہی، انسانوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے انہی میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کیا کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کو سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی کام تھا جو قرآن میں ذکر کیا کہ وہ کتاب کو سکھایا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کو۔ اسی طرح حکمت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ کام ہم اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، جتنا ہم سے آتا ہے اتنے لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ چوتھا پارے کا آدھا ہم نے صبح پڑھ لیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ اس میں ایک جنگ کا واقعہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا، جانی نقصان ہوا تھا، کہ اس میں تقریباً 70 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو بھی ایک معاملہ ہوا، جب دو جماعتیں آپس میں ملی تھی اس دن، فبإذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ الگ پہچان ہو جائے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی، اور مسلمانوں کے اندر منافقین بھی شامل تھے، ان کی بھی آزمائش تھی کہ وہ اس موقع پر کس طرح کا رویہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، تو منافقین بھی ان لوگوں کے سامنے آ گئے۔ تو منافق وہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں رہتے تھے۔ پھر جو انتقال جن کا ہوا، جو شہید اس میں ہوئے تھے، ان کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو روزی بھی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اپنے فضل سے، اس پر وہ خوش ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل کے بارے میں وہ یعنی خوش ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دے دیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا اللہ۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اب جب اسلام کی
دفاع کی بات آتی ہے یا اسلام کے جنگ کرنے کی بات آتی تھی تو اس میں پیسہ بھی خرچ کرنا ہوتا تھا، تو کچھ لوگ اس میں کنجوسی کیا کرتے تھے، بخل سے کام لیتے تھے، وہی منافقین مسلمان تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا ہے اور اس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے، اچھا نہیں ان کے لیے جو خرچ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ بلکہ بیان فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس بارے میں انہوں نے بخل کیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے، قیامت کے دن وہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ ان کے اوپر بوجھ ہوگا ایک طرح کا، قیامت کے دن اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا، یعنی یہی مال ان کے لیے کیا ہے، عذاب بن جائے گا، جس سے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جس کو خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو اللہ خرچ کرنے کا کہتا ہے اپنی بارگاہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، یعنی محتاج ہے اللہ تعالیٰ اور ہم مالدار ہیں، اس طرح کی بکواس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا وہ باتیں اللہ نے سن لی ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو لکھ رہا ہے، یعنی فرشتوں سے لکھوا رہا ہے، اور انہوں نے دو انبیاء کو قتل کیا ہے بغیر بات، اس کو بھی اللہ نے لکھ لیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو سخت عذاب کو، جلنے والے عذاب کو، یعنی آخرت میں ان کو جو بھی اللہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی شان میں غلط بیانیں کرتے ہیں، ان کو سزا دی جائے گی اس بات کی۔ پھر آگے وہی مشہور آیت ہے جو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی اسی موقع پر نازل ہوئی کہ جب بہت سارے صحابہ کرام کا جب انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو اس میں وہی اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی آخر مرنا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو ہی مرنا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی قیامت کے دن سب کو حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ ہے اصل کامیاب، یعنی اس کی کامیابی والی زندگی ہے، اور جو شہید ہو گئے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے دوزخ سے بچا کر۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن و رات کے بدلنے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی، یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا یہ لوگ ہیں عقل مند۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں عقل مند۔ اور غور و فکر کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو ایک بنانے والا ہے، اس زمین و آسمان کو چلانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر وہ کہتے ہیں رب جو بھی تو نے یہ بنایا ہے اس کو بیکار نہیں بنایا ہے، اس کو مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کو انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ جب ہر چیز کو مقصد کے لیے بنایا ہے تو ہمیں بھی مقصد کے لیے بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی اس تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے۔ پھر اگلی صورت دیکھتے ہیں، سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے، وخلق منها زوجہا، اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی سے بہت سارے مرد اور عورت اس زمین کے اندر پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو پیدائش ہوئی ہے نا، ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہو تم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تم بھی ان کی طرح نیک بندے بنو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری پیدائش آدم ہی سے ہے، کوئی اپنی پیدائش میں ایسا نہیں ذات کی وجہ سے کوئی کسی کو بلند ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کوئی خان ہوگا، کوئی پٹھان ہوگا، کوئی سید ہوگا، کوئی میو ہوگا، یہ اپنی ذاتوں کی وجہ سے کوئی بلند ہو جائیں گے۔ تمہاری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو تم ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہو۔
تو اس جان ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے. ان چیزوں کے بارے میں نہ پڑھو کہ ہم بہت ہی زیادہ عظیم ہیں, ہم اس ذات میں پیدا ہو گئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو گے, اس تقوی کی وجہ سے تم عظیم بن سکتے ہو, عظمت والے بن سکتے ہو. پھر اس میں چند مسائل بھی آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے مردوں کے لیے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, جبکہ وہ عدل کر سکتے ہو, انصاف کر سکتے ہو چاروں کے اندر, یعنی چاروں عورتوں کے اندر. اور انصاف نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں پھر فرما دیا گیا فواحدتن, تو ایک ہی شادی کرنی ہے اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو. تو انصاف کا مطلب سب کو برابر حق دینا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اس بات کو اہم سمجھے, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم اور آپ کا جو معاشرہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, مثلا والد کا انتقال ہوا, تو اس کی تمام زائدات کو کون لے لیتے ہیں؟ بیٹے لے لیتے ہیں. بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے, یعنی حصہ نہیں دیا جاتا ان کو, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ان کے لیے حصہ. اللہ بیان فرما رہا ہے للرجال, مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین یعنی ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑے. مما قل منہ او کثر, یعنی تھوڑا یا زیادہ, یعنی عورتوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور مردوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہے. اب یہ کتنی زیادتی ہے کہ انسان جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, والد کا انتقال ہوتا ہے, تو بیٹے ہی اس کے کیا ہے حصے کو پورا کا پورا حصہ لے لیتے ہیں, آپس میں ہی تقسیم کر لیتے ہیں اور بچیوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں. پھر پوری 2 آیتیں آئی ہیں کہ اس میں حصہ بھی کس طرح سے اس کو بانٹنا ہے. اس کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہے. اب اس تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے. تو پھر کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی کسی کا انتقال ہو تو اس کی جائیداد کو دیکھنا چاہیے, اور پھر کسی مفتی صاحب وغیرہ سے پوچھ لینا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو ہم تقسیم کریں. ہم اور آپ کیا ہے جس طرح سے معاشرے میں چل رہا ہے اسی حساب سے آپس میں ہی بانٹ لیتے ہیں. جو لڑکے ہوتے ہیں تو لڑکیاں بیچاری حصوں سے محروم رہ جاتی ہیں. تو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا, اور لڑکیوں کو کتنا ملے گا, لڑکوں کو کتنا ملے گا. یہ تفصیل طلب ہے, اس کی بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی, لیکن ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں احکام پر عمل کرنا تو یہ مفتیان کرام سے پوچھے جا سکتے ہیں. اب ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کی حدود ہیں یہ. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا, باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بڑی کامیابی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور ان حدود سے تجاوز کرے گا, یعنی اللہ کی حدود کو مانے گا نہیں, یہ حصے جو مقرر کیے ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا, تو اللہ نے بیان فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اور آپ جو بھی ہیں اپنے اس حصے کو کھا جاتے ہیں, عورتوں کے حصے کو کھا جاتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ سختی سے اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جو ان پر عمل نہیں کرے گا اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. یہ بہت صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, بڑے گناہوں میں سے ہے, اور اس پر آج کہیں بھی عمل نہیں ہوتا ہے. پھر چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, یعنی اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ تو اللہ تعالیٰ پر ان کی توبہ ہے کہ جن سے گناہ ہو جائے, کوئی برائی ہو جائے, غلطی سے کوئی برائی ہو جائے, پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یعنی جیسے انسان سے گناہ ہوا اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یعنی اب اس میں دیکھ لیجئے کہ اب جب تک انسان سے گناہ ہو گئے, یہ چیزیں ہو گئی, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. اب اس کے توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ ان کو اس کا حصہ دیا جائے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. حقوق العباد میں جو بندوں کا حق ہوتا ہے جب تک اس کو نہیں دیا جاتا ہے وہ حق, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے, صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے. اور پھر توبہ کن کی قبول نہیں ہوتی ہے یہ بھی بیان فرما دیا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے, یا ان کی توبہ نہیں ہے جو مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں.
یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کر رہا ہے، موت کے آثار اس کے پاس آ گئے ہیں، بالکل موت قریب ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کوئی کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ کچھ معاشرے میں جو عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں زبردستی عورتوں پر حکومت کرنے لگ جاتے تھے۔ مثلا کسی کی کئی بیویاں ہوتی تھی تو ان کا شوہر کا انتقال ہوا تو جو لڑکا ہوتا تھا ان کا وارث بن جاتا تھا، یعنی ان عورتوں کا مالک بن جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ یہ تمہارے لیے اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اگر تمہیں وہ پسند بھی نہیں ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے رہو، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بیان فرما دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہیں ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اچھائی رکھ رکھی ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ اچھائی رکھ رکھی ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت اچھائی رکھ رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور اس معاشرے میں ایک چیز تھی کہ وہ اپنی جو کئی شادیاں ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو جو سگی ماں ہوتی تھی اس کے علاوہ وہ دوسری عورتوں سے شادی کر سکتا تھا، یعنی سگی ماں کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو دوسری مائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی منع فرما دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن سے تمہارے والدین یعنی جو باپ دادا وغیرہ نے جن سے نکاح کر لیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو، اور جو ہو چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تمہیں یہ نکاح نہیں کرنا ہے۔ پھر جن سے نکاح حرام کر دیا گیا ہے ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 5ویں پارے کے ساتھ ذکر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔